اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وقهم السيئات ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم۔ سورہ غافر اور اس کا دوسرا نام سورہ مومن بھی ہے۔ سورہ غافر یا سورہ مومن کی آیت نمبر 1 سے 9 تک آیات میں نے آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی۔ یہ سورہ زمر جو پہلے گزری ہے اس کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس سے لے کر آگے 7 صورتیں متواتر جو حامیم سے ہی شروع ہوتی ہیں، سب ان کو حوامیم سبع کہتے ہیں، یعنی 7 صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ قرآن حکیم کا لب لباب اور خلاصہ کہلاتی ہیں، یعنی پورے قرآن مجید کے مضامین کا اگر خلاصہ آپ نکالیں تو یہ 7 حوامیم میں آپ کو مل جائے گا۔ اور یہ کہ یہ 7 صورتیں جو حوامیم کہلاتی ہیں، یہ قرآن حکیم کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب حصہ کہلاتا ہے۔ یعنی اس کی ایک مثال یہ دی ہے کہ ایک آدمی اپنا گھر اور اپنے آل و عیال کو بسانے کے لیے جگہ کی تلاش میں نکلتا ہے کہ کوئی اچھی زرخیز زمین، سرسبز زمین اور آب و ہوا کے لحاظ سے بہترین زمین مجھے ملے تو میں وہاں گھر بناؤں رہائش کے لیے۔ تو وہ آدمی چلتا ہے تو اس کو کئی اس طرح کی زمینیں رستے میں آتی ہیں، جو پانی بھی ہے، سبزہ بھی ہے، ہموار بھی ہیں، پہاڑیاں بھی، فرض کرے یعنی اچھی اچھی جگہیں آتی ہیں، لیکن کہتا ہے چلو اس سے آگے اور اچھی تلاش کرتا ہوں، اس سے آگے اور اچھی تلاش کرتا ہوں۔ تو چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچتا ہے جو پچھلی ساری سرسبز جگہوں سے زیادہ ہی حسین و جمیل اور سرسبز جگہ ہے۔ تو فرمایا ان صورتوں کا حال بھی ایسا ہے۔ پورا قرآن سرسبز و شاداب ہے، اعلیٰ اور عرفہ ہے، لیکن یہ 7 صورتیں پھر سارے قرآن مجید میں حسن و جمال کے لحاظ سے، سرسبز و شاداب ہونے کے لحاظ سے، اور قرآن حکیم کے مضامین کے جامع ہونے کے لحاظ سے ایک خاص خصوصیت رکھتی ہیں۔ تو ان کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے، اور ان کی ترتیب بھی ایسی ہے نزول کی جیسے تلاوت کی ترتیب ہے۔ جیسے تلاوت کی ترتیب ہے اسی طرح نازل بھی اسی ترتیب سے ہوئی ہیں۔ باقی صورتیں جو ہیں وہ ان کی ترتیب تلاوت کی اور ہے، نزول کی اور ہے، مگر یہ لگاتار اسی طرح ہے، بلکہ اس سے پہلی صورت بھی ترتیب میں ان کے ساتھ ہے۔
یعنی سورہ زمر پہلے نازل ہوئی، پھر یہ، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، سورہ احقاف تک ایک ہی ترتیب سے نازل ہوئی۔ تو یہ قرآن حکیم کا کیا ہے؟ لب لباب اور خلاصہ۔ یہ سب مکی صورتیں ہیں، سب مکی صورتیں ہیں، اور اس لحاظ سے سب کے مضامین ایک ہی جیسے ہیں، یعنی ان میں 4 مرکزی مضمون ہیں، اور اس کے علاوہ پھر اور بھی کئی مضامین ہیں۔ 4 مرکزی معنی توحید، رسالت، آخرت، معاد اور قرآن حکیم کا یعنی وحی الہی کی صداقت۔ تو اس سورت کا نام ہے سورہ غافر جی۔ تو یہ سورہ غافر جو ہے، اس کی یعنی تیسری آیت کا پہلا لفظ ہے نا غافر الذنب، اسی سے اس کا یہ نام لیا گیا ہے غافر، لیکن اس کا ایک نام ہے سورہ مومن۔ عربی سٹائل سے جو قرآن چھاپے جاتے ہیں اس میں اس کا نام ہے سورہ غافر، لیکن ہمارے ملکوں میں جو قرآن مجید کی چھپائی ہوتی ہے اس میں اس کا نام ہوتا ہے سورہ مومن۔ تو وہ دونوں نام ہوتے ہیں، چاہے یہ رکھ لیں چاہے وہ رکھ لیں، تو کئی صورتوں کے ایک سے زیادہ نام ہوتے ہیں۔ مومن اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا آگے چلیں گے تو ایک مرد مومن کا ذکر ہوگا جو فرعون کے خاندان سے تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ تو پہلے اس نے اپنا ایمان چھپائے رکھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری اور قتل کی منصوبہ بندی ہونے لگی تو اب اس سے بات چھپ نہ سکی، اور اس نے فرعون کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر زبردست تقریر کی۔ یہ نہیں کہا کہ میں مومن ہوں، لیکن دفاع کیا حضرت یعنی موسیٰ علیہ السلام کا، اور ان کی غلطیاں ان کے سامنے گنی۔ 2 رکوعوں پر اس کی پوری تقریر ہوگی، اور جب تقریر ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ اب تو میری خیر نہیں ہے، اس لیے فوراً نکلا اور بھاگ کر روپوش ہو گیا، چھپ گیا۔ اس کے پیچھے فرعون نے 1000 فوج بھیجی اس کو پکڑنے کے لیے، اس کو لاؤ پکڑ کے، ہمارا بندہ ہو کر ایسی باتیں کرتا ہے۔ لیکن اللہ کی شان کے اس میں سے 500 پہاڑوں ہی میں گر کے مر گئے، اس آدمی کی تلاش میں نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ اور جو 500 واپس آئے اور کہا کہ وہ تو نہیں ملا، فرعون ان کو قتل کرا دیا کہ بے وقوف ہو، ایک آدمی تھا، تم 1000 گئے تھے، تم وہ نہیں پکڑ سکے ہو، تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ تو 1000 کو اس نے ختم کر دیا، 1000 جنگل میں مر گئے۔ تو اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے، وہ غائب ہو گیا، اللہ نے اس کو بولا۔ خیر یہ بعد میں آئے گا۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کا واقعی معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور یہ اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان ایک سربستہ راز ہے۔ اگرچہ اس کے کچھ معانی مفسرین نے ذکر کیے ہیں تقریبی طور پہ، لیکن وہ حقیقی نہیں ہیں۔ صحابہ میں حضرت علی اور حضرت ابن عباس بھی ان کے کچھ نہ کچھ معنی بتا دیا کرتے تھے اندازے سے، لیکن واقعی معنی ان کا اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، تو سب سے پہلے خود قرآن حکیم کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ عرب کے لوگ مشرکین مکہ کے وہ الزام لگاتے تھے کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کر پیش کرتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں، یعنی بناتے خود ہیں، پیش کرتے ہیں، اور پھر اللہ کا نام لگا دیتے ہیں کہ اس کی طرف سے ہے۔ اچھا اچھا سمجھانا چاہوں کہ عربی کا تفسیر مغرب کی نماز کے بعد ہے۔ ہاں ہاں، اگر آپ نے باقاعدہ تو ان کی تشنگی دور ہو جائے گی۔ اچھا وہ تو اگر وہ بیٹھیں گے تو بیٹھ نہیں رہے ہیں، بیٹھ کے نا، بتا دیں جی ہاں ہاں وہ ٹھیک ہے، اور ان کو یہ بھی بتا دیں کہ مغرب کی نماز وہ بتا دیں گے، وہ آپ بس بتا دیے، اس نے بتا دیے کہ مغرب کے بعد ان کا اپنا حلقہ ہوگا ایک، اور ابھی کوئی ان کو سمجھانے والا ہوگا تو آ جائے گا، تو ٹھیک ہے چلیے۔ تو تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کتاب کا نزول نازل کرنا، جی
یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی تمہارا الزام غلط ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بناتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ العزیز، وہ سب پر غالب ہے، سب پر غالب ہے۔ اور العلیم، لیکن ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے علیم۔ معنی کے لحاظ سے عالم کا معنی بھی جاننے والا، عالم کا معنی بھی جاننے والا۔ انسانوں میں جو جاننے والا ہو اس کو عالم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے علوم جو ہیں اللہ کو علیم کہتے ہیں، اللہ کو عالم نہیں کہہ سکتے، یعنی معنی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ناموں میں سے نام عالم نہیں ہے، علیم ہے۔ اور علیم میں مبالغہ بھی ہے، بہت زیادہ جاننے والا۔ بکل شیء علیم، جس چیز کو شے کہتے ہیں وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں، جس کو شے کہتے ہیں اللہ کے علم سے باہر وہ نہیں، تو اس لیے علیم مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اور علام یہ بھی مبالغہ کا ہے، تو علام بھی اللہ کو کہتے ہیں، علام الغیوب، بہت زیادہ غیب جاننے والا، بہت زیادہ غیب کہ جس کے لیے کوئی غیب غیب ہی نہیں۔ لیکن ایک لفظ ہے علامہ، آخر میں تا ہے، وہ تا تانیث کی نہیں، مؤنث کی نہیں، وہ مبالغے کی تا ہے، علامہ۔ لیکن اللہ کو علامہ نہیں کہہ سکتے، علام کہیں گے، علامہ جبکہ معنی ہے کہ دونوں کا۔ اس طرح اللہ کو عالم نہیں کہیں گے، علیم کہیں گے، دوسرے کسی کو علیم نہیں کہہ سکتے، یہ نام کی خصوصیت ہے۔ تو یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہے جو غالب ہے اور علیم ہے۔ آگے تیسری صفت غافر الذنب، تیسری صفت ہے غافر، کیونکہ ایک ہوتا ہے غافر، ایک ہوتا ہے غفور، ایک ہے غفار، تو تینوں کا ایک معنی ہے۔ غافر اس میں مبالغہ نہیں ہے، غفور اس میں مبالغہ ہے، غفار اس میں بھی مبالغہ ہے، تو دو لفظ ہیں غفور اور غفار، یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا، اور غافر کا معنی بخشنے والا۔ تو یہ تینوں کے تینوں اللہ کے لیے بولے جاتے ہیں، غافر بھی، غفور بھی اور غفار بھی۔ لیکن ادھر میں نے کہا عالم نہیں کہہ سکتے، علیم کہہ سکتے ہیں، علامہ نہیں کہہ سکتے، علام کہہ سکتے ہیں، مگر یہ تینوں کہہ سکتے ہیں، غافر، غفور، غفار۔ غافر الذنب، وہ اللہ جو عزیز اور علیم ہے، گناہ معاف کرنے والا ہے۔ وقابل التوب، یہ چوتھی صفت ہے، اور وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کوئی بندہ کسی قسم کا گناہ بھی کرے اور اللہ کے دروازے پہ آ کے وہ توبہ کر لے، اللہ قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ قبول کر لیتا ہے، چاہے کتنے بڑے سے بڑا جرم کیوں نہ ہو جی، کیونکہ کفر و شرک سے بڑا جرم تو کوئی نہیں نا۔ جب وہ معاف کرتا ہے تو دوسرا کون سا گناہ ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرتا؟ قابل التوب۔ کتنی صفت ہوں گی؟ 4۔ اور یہ 5ویں صفت ہے شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ جیسے بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، ایسے ہی جو معافی نہ مانگے، جرم پہ جرم کرتا رہے، تو اس کو سزا بھی وہ دے گا جو کوئی دوسرا وہ سزا نہیں دے سکتا۔ شدید العقاب، سخت ترین عذاب اور سزا دینے والا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور صفت ہے ذی الطول۔ ذی الطول کا معنی ہے طاقت والا، طاقت، تو ہر قسم کی طاقت کو طول کہتے ہیں جی۔ 5ویں سپارے کے شروع ہی میں ہے کہ من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، کہ جو تم میں سے طاقت نہیں رکھتا، وہاں سے مراد ہے مالی طاقت نہیں رکھتا، مالی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے شادی کر سکے، کیونکہ اس کو مہر دینا پڑے گا،
اور ان کے حقوق زیادہ ہیں تو اس کے پاس وہ حقوق پورا کرنے کی طاقت نہیں، تو فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو پھر جو مومنہ باندیاں ہیں ان سے ہی نکاح کر لو، اس لیے کہ ان کے حقوق کم ہوتے ہیں۔ تو خیر وہاں طول کا معنی ہے مالی طاقت، مالی استطاعت، اور یہاں ضد طول کا معنی ہر قسم کی طاقت، ضد طول۔ تو یہ ضد طول پورے کا پورا صفت ہے، صرف طول نہیں، ضد طول، طول والا، طاقت والا، تو اللہ تعالیٰ طاقت والے ہیں۔ اور ایک اور صفت لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی لائق عبادت اس کے، عبادت کے لائق اللہ ہی ہے۔ ہر قسم کی عبادت، دل کی عبادت تعظیم ہے، انتہائی تعظیم، انتہائی تعظیم اللہ کے سوا کسی اور کی جائز نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور بدن کی عبادت میں ہے رکوع سجود، دست بستہ کھڑا ہو جانا، ٹھیک، یا کسی کے گھر کے پھیرے لگانا، تو یہ عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، کسی دوسرے کے لیے روا نہیں۔ اور اس طرح مالی عبادت میں جیسے کہ زکوٰۃ، نذر، صدقہ، تو جو بھی مال اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا جائے گا وہ اللہ ہی اس کا مستحق ہے، کسی اور کی رضا اور خوشنودی کے لیے کہ میں اس کے نام پہ مال کا یہ حصہ دیتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ ثواب پہنچانے کے لیے دے سکتے ہیں کہ یہ مال دیتا ہوں، لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ خوش ہو کے جو مجھے ثواب دے گا یہ ثواب اللہ فلانے کو دے دے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کسی کو خوش کرنے کے لیے مال دینا کہ میں اس کے نام پہ یہ مال دے رہا ہوں تاکہ وہ خوش ہو جائے، یہ شرک ہے، یہ عبادت ہے، اور عبادت کسی دوسرے کی جائز نہیں۔ لا الہ الا ہو قلبی عبادت، زبان کی عبادت یعنی انتہائی تعظیم کے الفاظ، دل کی عبادت یعنی انتہائی تعظیم کسی کی دل میں رکھنا انتہائی، اور جسم کی عبادت رکوع سجود قیام، مال کی عبادت زکوٰۃ صدقہ خیرات، یہ اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں۔ صدقے کی تعریف ہے، صدقہ مالی عبادت ہوتی ہے لیکن وہ اللہ کی طرف سے مقرر نہیں ہوتا، آدمی اپنے دل کی خوشی سے جتنا چاہے دے دے، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ اور صدقہ اس لیے صدقہ کا زکوٰۃ پہ بھی بولا جاتا ہے، اور صدقہ جو ہماری زبان میں ہے بغیر زکوٰۃ کے اس پہ بھی بولا جاتا ہے۔ تو صدقے کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آدمی کے ایمان کی سچائی کی نشانی ہوتا ہے صدقہ، کیونکہ نظر جو ہے وہ کسی عبادت کو جو اللہ نے آپ پر ضروری نہیں بنائی، آپ خود اپنے اوپر اس کو ضروری کر دیں، اس کو نظر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وما نظر تم من نظر، اور جو تم نظر مانتے ہو کوئی نظر، تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو نظر اللہ کے لیے مان سکتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ ویسے نظر ماننا اچھی بات ہے نہیں ہے، لیکن کوئی نظر مان لے تو یہ پھر عبادت ہے، اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس سے پورا کرنے سے عاجز ہو جائے، نہیں کر سکتا، تو اس کا کفارہ ہے قسم جیسا۔ جو قسم توڑنے کا کفارہ ہے وہی نظر پورا نہ کرنے کا بھی کفارہ ہے، جو نہ پوری کر سکے۔ لیکن اور پھر نظر کی کئی قسمیں، ایک نظر ہوتی ہے مشروط، ایک غیر مشروط۔ ایک وہ نظر ہوتی ہے کہ آدمی اس میں شرط لگاتا ہے کہ میرا یہ کام ہوا تو میں اللہ کے لیے یہ کروں گا، تو وہ کام ہوگا تو اس کو پورا کرنا پھر ضروری ہے، نہ ہوا تو پورا کرنا بھی نہیں ضروری، ٹھیک ہے۔ پھر ایک غیر مشروط ہوتی ہے کہ ویسے بیٹھے بیٹھے کہا اللہ کی رضا کے لیے مجھ پر 2 روزے ہیں، اب یہ نظر ہوگی، بغیر کسی کنڈیشن کے ہوگی۔ اب یہ 2 روزے آپ پہ لازمی نہیں تھے، آپ نے خود لازم کر لیے، یہ نظر ہوگی لوجہ اللہ، ٹھیک ہے نا۔ ایسا کر سکتے؟ ہاں کر سکتا ہوں، کیوں نہیں۔ یا کسی شرط کے ساتھ مشروط کر دیں کہ میرا فلاں کام ہوا
میں بیماری سے مجھے شفا ہوئی، یا میرے فلانے کو بیماری سے شفا ہوئی، یا مجھے جاب مل گئی، یا فلاں جو بھی، تو میں اتنے پیسے اللہ کی رضا کے لیے دوں گا، یا اتنا روزہ رکھوں گا، یا اتنی نماز پڑھوں گا۔ لیکن نظر کے لیے یہ ضروری ہے کہ نظر اس چیز کی مانی جائے کہ اس کی قسم کی کوئی عبادت ہے۔ عبادات میں سے کوئی عبادت اس طرح کی ہے تو اس چیز کی نظر مان سکتے ہیں، اور اگر اس قسم کی کوئی عبادت ہی نہیں ہے تو وہ نظر ہی باطل ہے۔ سمجھاتا ہوں کیوں؟ مثلا نماز عبادت ہے تو نفل نماز کی نظر مان سکتے ہیں، روزہ ایک عبادت ہے، نفلی روزے کی آپ مان سکتے ہیں جی، تلاوت ایک عبادت ہے، آپ تلاوت کی مان سکتے ہیں، تسبیح ایک عبادت ہے، آپ تسبیح کی مان سکتے ہیں، کتنی تسبیح پڑھوں گا، حج کی، عمرے کی، اس طرح جو عبادات ہیں از قسم عبادات، اور وہ آپ پر لازم نہیں ہیں اور اس کو آپ اپنے پر لازم کریں تو یہ نظر ہے۔ اور جو عبادت خود اللہ نے آپ پہ لاگو کی ہوئی ہے اس کی نظر نہیں مان سکتے۔ یعنی آپ نے یہ کہا ہے کہ میرا فلانا کام ہو گیا تو میں مغرب کی نماز پڑھوں گا، یہ تو آپ کو پڑھنی پڑنی ہے، اس کی نظر ماننے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو پڑھنی پڑنی ہے۔ یا میں رمضان کا روزہ رکھوں گا، یہ تو فرض ہے۔ تو فرض عبادت کی یا سنت کی یا واجب کی نظر نہیں مانی جاتی، نفلی ہوتی ہے، نفلی کہ اتنا نفل پڑھوں گا، اتنا نفلی صدقہ دوں گا، تو یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بقرعید کی عید میں بکرا کاٹنے کی نیت کر سکتے، ہاں بقرعید کی عید میں بکرا کاٹنے کی نیت نہیں کر سکتے، وہ اگر واجب ہے تو نہیں کر سکتے، اور آپ پر وہ بکرا واجب، وہ قربانی واجب نہیں تو پھر اس کی نظر مان سکتے ہیں۔ اگر آپ پر واجب نہیں ہے تو نظر مان سکتے ہیں، واجب ہے تو واجب کی نظر نہیں ہوگی۔ اور ناجائز کی، آپ کہتے ہیں ناجائز کون سی ہوتی ہے؟ یعنی اس قسم کی کوئی عبادت اللہ نے مقرر نہیں کی۔ مثلا کوئی کہے کہ میرا فلاں عزیز یا میں بیمار ہوں، اللہ نے مجھے شفا دی تو میں مزار پہ چادر چڑھاؤں گا، تو چادر چڑھانا کوئی عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہی گھر کی چادر ہے بیت اللہ کی، اس کی نظر مان سکتا ہے کوئی، لیکن وہاں آپ کو کون چھوڑے گا چادر چڑھانے کے لیے، وہ تو بادشاہ خود چڑھاتے ہیں۔ اور کسی عمارت کی کسی چیز پہ چادر چڑھانا یہ نہیں ہے، اس لیے وہ نظر ہی باطل ہے۔ یعنی جو چیز عبادت کے زمرے میں نہیں آتی اس کی نظر بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ نہیں ہم کہاں سے کدھر چلے گئے؟ اچھا، لا الہ الا ہو الیہ المصیر، اور ایک آخری صفت ہے اللہ کی الیہ المصیر، کہ اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو دیکھیے قرآن حکیم کے نزول اللہ کی طرف سے ہے، پھر اللہ نے کتنی صفتیں بیان کر دی، عزیز، علیم، غافر، قابل التوب، شدید العقاب، ذی الطول، لا الہ الا ہو الیہ المصیر، 8 صفات بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پر کہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ آگے، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی نشانیوں میں، اللہ کی آیات میں۔ تو آیات، جیسے میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ آیات کا اطلاق کئی معنوں پہ ہوتا ہے، اس سے کئی چیزیں مراد ہیں۔ آیات، آیت کی جمع ہے، آیت ان قرآن کی آیتوں کو بھی کہتے ہیں آیات، اور آیت نشانی کو بھی کہتے ہیں۔ تو آیات کا معنی نشانیاں، تو نشانیوں سے مراد معجزات ہیں جو اللہ نے نبیوں کو ان کی نبوت کی نشانی کے طور پر دی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی آیات کہتے ہیں۔ اور آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ہیں، جتنے احکام ہیں امر نہیں کرنے کے، نہ کرنے کے، ان کو بھی آیات کہتے ہیں۔ تو یہاں سب مراد ہو سکتے ہیں کہ نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں یعنی قرآن میں، اللہ کی آیات میں یعنی اس کے بھیجے ہوئے معجزات میں، اللہ کی آیات میں یعنی اس کے بھیجے ہوئے احکامات میں جھگڑا نہیں کرتے،
الا الذین کفروا، مگر وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا ہے۔ کوئی مومن اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ کی آیات کو بصر و چشم تسلیم کرتا ہے، سر آنکھوں سے تسلیم۔ کافر وہ انکار کرتے ہیں، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے۔ تو کافر لوگ جو ہے نا وہ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ کہیں گے اچھا کافر اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، نہیں مانتے، پھر اتنی نوازشیں ان پہ کیوں ہیں؟ ہمارے مقابلے میں اتنی خوشحال زندگی ان کو کیوں حاصل ہے؟ اتنا ان کو اقتدار کیسے ملا ہوا ہے؟ اگر وہ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں ان کو تو فوری طور پہ سزا ملنی چاہیے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ سزا کیا، وہ تو عیش و عشرت کرتے ہیں۔ اے رحمت تیری اغیار کے کاشانوں پر، شکوے میں اقبال نے کہا تھا، جی برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تو بہرحال خیر اس کا پھر اس نے جواب بھی لکھا ہے کہ ہم بھی کون سے وہ مسلمان ہیں، ہاں جی، کہ ہم پہ برق گزرتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر برق کیوں گزرے؟ تو ہمارے اعمال سے ہم پہ برق گزر۔ چلیے اس بات کو رہنے دیجیے۔ تو یہ ایک سوال ہے، مطلب ہے کہ اگر وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اس میں جھگڑا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ تو ہوئے اللہ کے مجرم، باغی، پھر باغیوں پر اتنی نوازش کیسے ہے؟ تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبٌ فِي الْبِلَادِ، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ان کا شہروں میں گھومنا پھرنا شان و شوکت کے ساتھ، لیموزینوں میں خیر کوئی بات نہیں، آپ بھی گھومتے ہیں، یہاں تو کوئی ایسا مسئلہ ہے، یا جہازوں میں یا ٹرینوں میں، یا مطلب شان و شوکت کے ساتھ وہ جو شہروں میں گھومتے ہیں، آپ کو یہ بات دھوکے میں نہ ڈالا کہ خدا ان سے راضی ہے اور ان پہ رحمت نازل ہے۔ آپ کو یہ بات، ہاں یہ تھوڑے دن کا ہاں جی۔ فرماتا ہے کہ ایسے اور لوگ بھی تو گزرے پہلے، ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ بھی اسی طریقے سے اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے تھے، اور اللہ نے ان کو خوب دنیا کی نعمتوں سے نوازا تھا، اور وہ خوب زمین میں اکڑ کے چلتے تھے، اور نبی کی اور حق بات کی مخالفت کرتے تھے، اور یہی کہتے تھے کہ تم ڈراتے ہو ہم کو اللہ کی ناراضگی سے، کیا ناراضوں پر اتنی نوازش ہوتی ہے کہ ناراض تو تم پہ ہوگا، ہم پہ کیسے ہے؟ کھاتے پیتے ہیں، کوٹھی ہے، کار ہے، باغ ہے، نوکر چاکر ہیں، عیش و عشرت ہے۔ تو اس امتحانی نوازش کو وہ اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ یہ بھی یہی کہتے تھے، مکہ والے بھی مسلمانوں کو ہی کہتے تھے، تم کہتے تم خدا کے پیارے ہو، محبوب ہو، اور تم ہم کہتے کہ تم مردود ہو، اللہ تم سے ناراض ہے۔ پوزیشن دیکھ لو کس کی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ پوزیشن جو ہے عارضی ہے، عارضی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مثال، کذبت قبلہم قوم نوح، ان لوگوں سے یعنی موجودہ لوگوں سے جو منکر ہیں، آیات کی تکذیب کرتے ہیں، ان سے پہلے، سب سے پہلے جس قوم نے آیات الہی کی تکذیب کی وہ قوم نوح تھی، قوم نوح تھی۔ والاحزاب من بعدہم، پھر نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد کئی پارٹیاں اور کئی امتیں اور آئیں، عاد، سمود، لوط، قوم شعیب علیہ السلام، یہ فرعون وغیرہ، کئی اور اس کے پاس گروپ اور بھی آئے۔ اور وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، ان میں سے ہر امت نے اپنے وقت کے رسول کے لیے پکے منصوبے بنائے، رستے سے ہٹانے کے لیے، تبلیغ سے روکنے کے لیے، ان کو اپنے رستے سے ہٹانے کے لیے ان کو بڑے مضبوط انہوں نے پلان بنائے، لِيَأْخُذُوهُ، تاکہ اس نبی کو پکڑیں، اس کو شہید کر دیں،
اس کو قید کر دیں، اس کو ملک سے نکال دیں۔ بڑے ان کے خلاف منصوبے بنائے انہوں نے۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور ان لوگوں نے ان امتوں نے اس وقت کے انبیاء کرام کے ساتھ بالکل باطل طریقے سے جھگڑے کیے، کوئی حق کا جھگڑا نہیں، غلط جھگڑے کیے۔ لِيُدْخِضُوا بِالْحَقَّ، تاکہ اپنے اس جھگڑے سے حق بات کو گرا دیں، اپنی بات کو اوپر کر دیں، حق کو گرا دیں۔ تو انہیں ان کے ساتھ مباحثے کیے، بحث کی جی، اور ان کو پکڑنے کی بھی کوشش کی، ختم کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن کیا ہوا؟ فَأَخَذْتُمْ، میں نے ہی ان کو پکڑ لیا، میں نے ہی ان کو پکڑ لیا، وہ میرے نبیوں کو، اللہ ماشاءاللہ کچھ انبیاء کرام کو شہید کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، کچھ بھی کیا، لیکن اکثر ایسا نہ کر سکے، وہ بھی ایک امتحان اور آزمائش ہے۔ اللہ جس کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتے ہیں تو پھر دشمن کو تھوڑا سا موقع دے دیتے ہیں، کر لے، کیونکہ میں نے اس کو شہادت سے نوازنا ہے، تو یہ۔ لیکن ہر نبی کی مخالفت کی گئی، اس کو رستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، وہ کچھ نہ کر سکے، ان کی پلاننگ ختم ہوگی، میں نے ہی ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تاریخ سے پوچھو میرا سزا دینا کیسا رہا، میرا سزا دینا کیسا رہا۔ ان کا نام و نشان ہی میں نے مٹا دیا، نام و نشان ہی مٹا دیا۔ تو فرمایا کہ یہ تو بات شروع سے چلی آ رہی ہے، آپ تسلی رکھیں، آپ کے ساتھ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی، آپ کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ کو بھی روکا جا رہا ہے، آپ کے خلاف بھی منصوبہ بندی ہو رہی ہے کہ آپ کو قتل کر دیں، آپ کو ملک بدر کر دیں، ٹھیک، یا قید کر دیں۔ لیکن مکروا مکر اللہ، وہ اپنی چالیں چلتے رہے، اللہ اپنی تدبیر کرتا رہا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے اچھی تدبیر کرنے والے ہیں۔ وہ ناکام ہوئے، اللہ کی تدبیر کامیاب ہوئی۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے ہی تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی، تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی ان لوگوں پر جو کافر تھے۔ کیا ثابت ہوگی؟ کہ بالآخر ان کو خدا سزا دے گا، کچھ وقت کی عیش و عشرت ان کو حاصل ہوگی، بالآخر خدا ان کو پکڑے گا۔ اللہ کی یہ بات ان کے حق میں آخر ثابت ہو گئی، انہم اصحاب النار، کہ دنیا میں جو سزا ملی، لیکن بات یہ کہ وہ دوزخ والے ہیں، آگے ان کے لیے ان کا ٹھکانہ صرف دوزخ ہے اور کوئی جگہ نہیں۔ اب ان منکرین کے مقابلے میں مومنین کا اللہ ذکر فرماتے ہیں، مومن لوگوں کا جو آیات الہی میں جھگڑا نہیں کرتے، اس کو قبول کرتے ہیں، جی اطاعت کرتے ہیں۔ فرماتے الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ لوگوں سے مراد فرشتے، وہ فرشتے یحملون العرش، جو فی الوقت یعنی اس وقت اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو وہ کتنی بڑی جسامت والے فرشتے ہوں گے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوگا، اس لیے کہ عرش تو اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق ہے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اللہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو آسمان و زمینوں کو عظیم نہیں کہا، عرش کو عظیم کہا، تو سب سے بڑی مخلوق کیا عرش ہے۔ تو اس کو اٹھانے والے جو فرشتے ہوں گے ان کی جسامت کتنی بڑی ہوگی جی۔ تو وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے ان کی قوت کتنی ہوگی جی، اس لیے کہ عرش پہ اللہ کا جلال اور اللہ کا جمال کتنا وزنی ہے۔ وہ جن نے اٹھایا، لیکن ہیں وہ صرف 4۔ کتنے فرشتے ہیں؟ اس وقت 4 ہیں، اس وقت 4 ہیں، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی تو 4 اور آ جائیں گے، 7 8 ہو جائیں گے، جیسے کہ سورہ الحاقہ میں ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، یعنی اس دن، یعنی قیامت کے دن تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائیں گے 8 فرشتے،
4 کے بس کی بات نہیں ہوگی، یعنی اس وقت اللہ کا جلال اتنا زیادہ ہو جائے گا قیامت کے دن کہ 4 کے بس کی بات نہیں ہوگی، 4 اور آئیں گے، 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ بہرحال جو بھی ہیں، فرمایا جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وَمَنْ حَوْلَهُ، اور وہ فرشتے جو عرش کے چاروں طرف طواف کرتے ہیں۔ ابھی اوپر کی صورت میں بھی گزر چکا ہے، بالکل آخری آیت میں یہی تھا نا، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، آپ قیامت کے دن دیکھیں گے فرشتوں کو کہ انہوں نے گھیرا ڈالا ہوگا عرش کے آس پاس، طواف کے لیے گھیرا جی، اور وہ تسبیح و تحمید کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کی تو بے انتہا تعداد ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کی فوج کو وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو فرشتے سب سے کثیر تعداد ہے ان کی، پھر اس کے بعد جنات ہیں، پھر ہم کہیں انسان ہیں جی۔ تو فرشتوں میں سب سے اوپر کون ہیں؟ یعنی ایک تو اٹھانے والے ہیں اللہ کے قریب تر، پھر وہ خافین جو عرش کا طواف کر رہے ہیں، گھیرے لیا ہوا ہے جی، ومن حولہ، یعنی جنہوں نے عرش کو اٹھایا، اور وہ جو اس کے آس پاس ہیں۔ یہ سب فرشتے کیا کرتے ہیں، ان کی کیا ڈیوٹی ہے، اللہ یہ بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک ڈیوٹی یہ کہ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ ملا کر، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ و بحمدی، یہ ان کی عبادت ہے، سبحان اللہ و بحمدی۔ دوسری وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ پر یقین کامل بھی رکھتے ہیں، اللہ پر یقین کامل بھی رکھتے ہیں۔ ان سے زیادہ یقین کس کا ہوگا جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش کے آس پاس ہے، یار بات ہے، ان کو جتنا اللہ کا قرب حاصل ہے، کس کو قرب حاصل ہے؟ تو یہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اللہ کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں۔ تیسرا کام کیا ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ اہل ایمان کے لیے خدا سے معافیاں بھی مانگتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی اور قریبی فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، قریبی، اللہ کی تسبیح، اللہ پر ایمان، اور پھر اہل ایمان کے لیے استغفار بھی ان کی ڈیوٹی کا ایک حصہ ہے۔ تو جرم ہم کرتے ہیں زمین پر، استغفار فرشتے کرتے ہیں ہمارے لیے وہاں پر، اور وہ تو معصوم مخلوق ہے، ان کی دعا تو رائے گاں جاتی ہی نہیں، ضائع جاتی ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ ان کا ایک کام ہے استغفار کرنا۔ تو کتنی بڑی بات ہے اہل ایمان کے لیے کہ اللہ کے عرش کے پاس فرشتے ان کے لیے خدا سے معافی مانگتے ہیں۔ للذین آمنوا، کیا معافی کیسے مانگتے ہیں، کن لفظوں سے؟ وہ لفظ بتائے، ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما، اے ہمارے پروردگار، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمہ، آپ ہر چیز کو وسیع ہیں، یعنی سب چیزیں آپ نے سنبھال رکھی ہیں، علم کے اعتبار سے بھی، رحمت کے لحاظ سے بھی، یعنی آپ کا علم بھی سب کے لیے وسیع ہے، آپ کی رحمت بھی سب پر وسیع ہے، کوئی چیز رحمت سے خالی بھی نہیں، کوئی چیز آپ کے علم سے باہر بھی نہیں۔ یہ تو پہلے اللہ کی وہ تعریف کرتے ہیں کہ آپ بڑے مہربان ہیں، بہت بڑے جاننے والے ہیں۔ اب مومنوں کے لیے کیا کہتے ہیں؟ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی، جو تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، ہماری عرض ہے کہ آپ ان کی توبہ قبول کریں، ان کو آپ بخش دیں۔ واتبعوا سبیلک، اور جنہوں نے توبہ کر کے آپ کا رستہ اپنا لیا، آپ کے رستے پہ چل پڑے، ان کو آپ بخش دیجئے۔ اور وقیم عذاب الجحیم، اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچائیے، ان کو جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ لیکن یہ دعا ان مومنوں کے لیے ہے جو توبہ کرتے ہیں، للذین تابوا، اور توبہ کے بعد اللہ کے رستے پہ لگ جاتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کی توبہ قبول کیجئے جی،
اور ان کو عذاب جہنم سے بچائیے۔ اور ربنا، اے ہمارے رب، وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان مومنوں کو داخل کیجئے، قیامت کے بعد داخل کیجئے ان باغات میں، عدل جو اقامت والے باغ ہیں، یعنی جن باغوں میں بسیرا بھی ہوگا، گھر بھی یعنی کہ ان باغوں ہی میں ہوں گے، تو ان باغوں میں آپ ان کو داخل کیجئے جن میں ان کے محلات اور مکان بھی وہیں ہوں گے۔ التی وعدتم، وہ جنات باغات جن کا آپ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، تو ان کو بھی داخل کیجئے۔ اور ومن صلح من آبائہم، اور جو نیکی کے رستے پہ چلے ان کے باپوں میں اور ان کی بیویوں میں اور ان کی اولادوں میں، ان کو بھی ان کے ساتھ ان باغات میں داخل کر لیجئے۔ یعنی جو مومن اس طرح کے ہیں ان کو جنت میں داخل کیجئے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو باپ دادے گزرے ہیں اور جو ان کی بیویاں ہیں، جو ان کی بچے ہیں، ان کو بھی اللہ ان کے ساتھ، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، کیونکہ باپ کہیں ہو، بیٹا کہیں ہو، بیوی کہیں ہو تو وہ لطف نہیں رہتا۔ تو ان کی جنت کی زندگی کو پر لطف بنانے کے لیے اگر نیکی میں ان کے باپ، ان کی بیویاں، ان کے بچے ان جیسے نہیں بھی، تو ان کو خوش کرنے کے لیے ان کا رینک بڑھا دیجئے۔ وہ اپنے عمل کے لحاظ سے وہاں نہیں پہنچ سکتے، پیچھے ہیں، تو ان کا ذرا اوپر مرتبہ بڑھا دیجئے، ان کو نہیں گھٹائیے، کیونکہ گھٹانے کا تو آپ قانون ہی نہیں ہے، بڑھانے کا ہے، بڑھانے کا ہے، گھٹانے کا نہیں۔ تو یہ نہیں کہ ان کو نیچے اتار کے لے آئیے، ان کو آپ اوپر کر لیجئے۔ تو یہ فرشتے دیکھیے دعا کرتے ہیں ان کمزوروں کو بھی جو جن کا لیول نیچے ہے، اور فرماتے ہیں انک انت العزیز الحکیم، آپ کو کون روک سکتا ہے کہ کم عمل کو آپ نے اوپر کیوں چڑھا دیا؟ یہ اعتراض تو دنیا میں ہوتے ہیں، دنیا میں ہوتے ہیں، بھائی یہ اس کا حل نہیں تھا، آپ نے کیوں نااہل کو وہاں کرسی دے دی؟ اور ہونا بھی چاہیے یہاں پر، لیکن وہاں جنت کا تو قانون اور ہے، تو وہاں تو نااہل کو اوپر کر دیں کو آپ کو، پھر آپ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ آپ تو غالب ہیں اور حکیم بھی ہیں، آپ کی حکمت کو کون سمجھ سکتا ہے کہ ایک آدمی پتہ نہیں کسی عمل کی وجہ سے پیچھے ہے، لیکن کیا پتہ اس کے اندر کوئی ایسی باطنی خوبی ہے جو آپ جانتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ۔ تو وہ تو ظاہری حالات میں آپ دیکھتے ہیں، اللہ تو ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ ہو سکتے عمل میں کم ہو، اخلاق میں اعلیٰ ہو سکتے عمل میں کم ہو، کردار میں اعلیٰ ہو، تو بہرحال آپ حکیم ہیں، آپ کسی وجہ سے بھی اس کا لنک اوپر یہ فرشتے۔ اور وقہم السیئات، یہ بھی دعا میں شامل ہے، اے اللہ ان مومنوں کو گناہوں سے بچائے رکھ۔ وقہم السیئات، جب تک دنیا میں ہیں ان کی حفاظت کر، ان کو گناہوں سے بچائے رکھ۔ ومن تق السیئات، اور جس کو آپ گناہوں سے بچائیں، برائیوں سے، یوم دن، اس دن، فقد رحمتا، تو گویا آپ نے اس پہ رحم کر دیا، وہ مرحوم ہو گیا۔ تو ان کو برائیوں سے بچائیے، برے انجاموں سے بھی بچائیے، جس کو آپ نے برائی سے، برے انجام سے بچا لیا، اس پہ آپ کی رحمت ہو گئی۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ کوئی برائی سے بچ جائے، اور آپ ہی بچا سکتے ہیں، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حاملین عرش اور حافین عرش جو فرشتے ہیں ان کے کام بتا دیے کہ ان کے یہ کام ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ان الذین، آذان کتنے بجے ہوگی؟ 6 کے 3، پھر تو ہم آگے میرا خیال نہیں جائیں،
ہاں کیونکہ جی ایک رکوع بھی ہو گیا. جو بھی ہو گیا، لیکن آگے پھر جو ہے نا دوسرے طبقے کا ذکر ہے، تو بہتر ہے کہ رنگ میں بھنگ نہ ڈالیں. اعلی ایمان کا ذکر تھا نا، کہ پھر دوسروں کا ذکر ہے تو پھر مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. چلیے آخر کرنا تھا. مشورہ یہ